درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوست تو زندگی کے لیے۔ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آج ہم دنیا کی چمک دھمک میں کھوئے اور آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، تو آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے۔ اور آج ہم فکر دنیا میں لگے ہیں، آخرت کی کچھ فکر نہیں، اور وہ اولادیں جو ہمارے مرگ کے بعد شاید ہی ہمارے قبر پر فاتحہ بھی جا کر پڑھے، ان کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کرنے پر لگے ہیں۔ سنیں کیا ہوگا حشر میں، ہم کہاں تم کہاں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، تو بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنی ہر امتی کے لیے، رحمت حضور آئیں گے، اپنی ہر امتی کے لیے۔ اور آج اس دنیا سے ہمارا جو کچھ بھی ہے، جس کے ہم دعویدار ہیں، اس کا کیا ہونے والا ہے؟ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی
تو 2 گز زمین، جان پھر کیوں پریشان ہے، آدمی کے لیے جان پھر کیوں پریشان ہے، آدمی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے بری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آج ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ بقرعید و عید قربان کے ایام جاری ہیں، اور انہی ایام میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ دو بابرکت چیزیں ایک ساتھ ہاتھ آئی ہیں، ایک تو عید قربان کی راتیں اور اوپر سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات۔ یہ جو رات ہے پیر شریف کی رات ہے، اور پیر ہی کی رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس شان سے آئے کہ ذرے ذرے چمک رہے تھے، ہر گھر میں اجالا ہی اجالا تھا، کہیں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم آئے تو اس شان سے آئے کہ ہر گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا، ظلمتیں جاتی رہیں، روشنی نے اپنا ڈیرا جما لیا، بے برکتی چلی گئی، برکتوں نے اس کی جگہ لے لی، ظلم و ستم ختم ہوئے، اس کی جگہ رحم و عدل و انصاف نے لے لیا۔ جہاں نا انصافیوں کا بول بالا تھا، وہاں عدل مصطفیٰ نے اپنا مقام بلند کیا۔ جہاں بیٹیوں پر ظلم و تشدد ہوتے تھے، لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس جگہ پر پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اس شان سے مصطفیٰ آئے کہ نبی نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا۔ تب زمانے کو سمجھ آئی کہ بیٹیاں بھی وہ اولاد ہے جس سے صرف نہ نسل چلتی ہے بلکہ قسمتوں کے ستارے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے بڑا کرم کیا اور اپنا محبوب عطا کیا۔ اسی محبوب کی یاد آوری میں، اسی محبوب کی آمد کے موقع پر ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ بات ذہن و دماغ میں بنائی ہے کہ کیوں نہ ایک ایسی بات بتائی جائے جبکہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مدینہ طیبہ کی زمین ہے، وہ مدینہ کہ جس کے ذرے ذرے میں خوشبو ہے، وہ مدینہ جس کی خاک کو خاک شفا کہتی ہے، وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں بتایا گیا ماؤہا عذب و ہواؤہا نظیف، جس کا پانی میٹھا ہے اور جس کی ہوا صاف ستھری ہے، وہ مدینہ کہ جس کے ذرے ذرے میں نور ہی نور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، وہ مدینہ جو کہ بیماریوں کا گھر تھا، وہ مدینہ جو کہ بیماریوں کا گھر تھا، وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم ناز رکھا تو وہی مدینہ جو بیماریوں کا گھر تھا ہمیشہ کے لیے شفا خانہ بن گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یاسین کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینہ شفا خانہ بنا مصطفیٰ کے قدموں سے، مدینہ خوشبوؤں کی جگہ بنا مصطفیٰ کے قدموں سے، مدینہ کی وہ مٹی جہاں جس میں مصطفیٰ لگا ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی بلند و بالا ہے، جہاں جسد اقدس مصطفیٰ رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی، اور جہاں مصطفیٰ بیٹھ گئے وہ زمین نرالی، اور جس شہر میں مصطفیٰ نے قیام کیا وہ شہر تمام شہروں میں نرالا ہے، وہ شہر تمام شہروں میں آتا ہے۔ اس شہر کا کیا کہنا جس شہر کو مصطفیٰ نے اپنی قیام گاہ بنایا۔ شاعر کہتا ہے مدینہ یثربی رہتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یثربی رہتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ کا گھر وہاں جلوہ نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ کا گھر وہاں جلوہ نہیں ہوتا۔ حضرات، مدینہ وہ شہر ہے جہاں جانے کی تمنا ہر مومن کو ہے۔ اللہ کریم کرم کرے اسی میلاد کے صدقے میں سب کو حاضری عطا کرے۔ آمین آمین۔ ایک بار ہی صحیح ہمارا خواب ہے کہ مدینہ دیکھا جائے، اور وہ مدینہ جس کے ذرے ذرے میں نور ہی نور ہے، عجب خوشبو ہے، عجب سکون ہے، عجب راحت ہے، ہوا اتنی صاف، آسمان اتنا صاف کہ اگر آپ آسمان میں سوئی اچھال دے تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا شہر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھے، سرکار نے حکم فرمایا ابو بکر، سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اناج کے غلوں کی جو ڈھیر ہے، اناج کا جو ڈھیر ہے تم اس کی رکھوالی کرو گے۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، سرکار حاضر حکم مصطفیٰ، اس کو مجال کے وہ ٹال دے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حکم مصطفیٰ ٹالی جائے۔ یہ تو ہم اور آپ جیسے گھامڑ بیوقوف لوگ ہیں، نالائق بدماش لوگ، کہ سرکار کی سنتے بھی ہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں، بتایا بھی جاتا ہے، عمل نہیں کرتے۔ یہ ہماری بد نصیبی کم نصیبی ہے۔ کاش اللہ وہ دل دے کہ جس دل میں بس یاد مصطفیٰ ہو اور حکم مصطفیٰ ہو، باقی کسی کا حکم نہ ہو، بس ایک حکم ہو مدینہ طیبہ سے جو حکم چلا ہے بس وہی ہو دل میں۔ حکم ہوا درود پڑھنا ہے تو درود پڑھیں گے، حکم ہوا کھانا کھانا ہے تو کھانا کھائیں گے، جس حساب سے نبی نے فرمایا بس ویسے ہی جیتے رہے۔ وہ صحابہ ہیں، سرکار جو کرتے وہ وہی نقل کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ حاضر رات کو، اور نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ دھیان رکھنا کوئی چور نہ آ جائے، گویا میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ چور ضرور آئے گا۔ وہ چلم چلی والے، بھوپال دلی والے، رم خدیے تم کٹے یہ کہتے نبی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ چور آئے گا، دھیان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ جب بیٹھے بیٹھے ذرا تھکے تو سوچا لاؤ ذرا پیٹھ سیدھی کر لیں، اپنی چٹائی بچھائی اور جیسے پیٹھ سیدھی کیا تو چور آیا اور اپنی بوریا کھولی اور اناج جیسے بھرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جھٹ سے آپ نے کلائی تھام لی۔ تم نے کیا سمجھا نبی کا غلام سوئے گا اور حکم مصطفیٰ ہے کہ ابو ہریرہ جاگتے رہنا اور اناج کی رکھوالی تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک نے مجھے پورے مدینے کی خوراک کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے، تو ابو ہریرہ سو جائے، ساری دنیا سو سکتی ہے لیکن حکم مصطفیٰ ہے تو ابو ہریرہ کبھی نہیں سو سکتا۔ پکڑ لیا
وہ کہنے لگا صاحب بہت غریب آدمی ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہیں, میں کان پکڑتا ہوں, کل نہیں آؤں, اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا, آج چھوڑ دے. ہیلا بہانہ لگایا. حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھے اور صوفی تو تھے. اصحاب صفہ میں آپ کا مقام سب سے اونچا ہے, اور حدیث پاک جتنی بیان ہوئی ہے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بیان روایت ہوئی, چونکہ نبی پاک کے سب سے قریب یہی رہتے تھے. جب آپ جائیں گے نا مدینہ طیبہ, اور جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے, ریاض الجنہ میں جو جنت کی کیاری ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے, تو اسی راستے سے داخل ہوں گے اصحاب صفہ کے چبوترے کے بغل سے. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اور یہ راستہ ہے, اور یہ سرکار کا روضہ مبارک ہے. تو وہ حجرہ عائشہ, اما عائشہ کا حجرہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے, اور حکم یہ ہے کہ نبی کا وصال جہاں ہوتا ہے ٹھیک اسی جگہ پر انہیں دفن بھی کیا جاتا ہے, تو جگہ چینج بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا, اور وہ سامنے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اصحاب صفہ جو صحابہ تھے وہ اسی پر بیٹھے رہتے اور بس یہ انتظار کرتے کہ نبی پاک کب نکلیں گے اور ہم دیدار کریں گے. ان کا کام ہی یہی تھا, دیدار مصطفیٰ کرنا اور اپنی آنکھوں کو نور نور کرنا, روشن روشن کرنا, دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا. اور پھر لوگ آتے, انہیں کچھ کھانے کو دیتے تو یہ کھا لیتے, نہیں کچھ ملتا تو روزہ رکھتے. یہ صوفیہ کی جماعت ہے. اصحاب صفہ کے سردار ہیں حضرت ابو ہریرہ, نرم دل تھے, جانے دیا. جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں صبح کو پہنچے تو آپ نے سارا واقعہ سوچا کہ لاؤ سرکار کو بتائیں. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات ہوا کیا تھا؟ اے سبحان اللہ, یہاں واقعہ ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا اور خبر مصطفیٰ کو ہے. سرکار نے فرمایا رات ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک چور آ گیا, اس نے سوچا میں سو رہا ہوں اور اناج بھرنے لگا, میں نے پکڑ لیا اسے. کہا تو پھر تم نے اپنے قیدی کو چھوڑ کیوں دیا, لے کے کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بڑا رونے لگا, کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھائی چھوڑ دے, کل نہیں آؤں گا. سرکار نے فرمایا وہ جھوٹ بولا, آج پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. کہا یا رسول اللہ پھر تو آج پکڑ کے ہی لاؤں گا اور قیدی بنا کے آپ کے دربار میں پیش کروں گا. سرکار مسکراتے رہے. حضرت ابو ہریرہ پھر اگلی رات, اب چونکہ چوکنا ہو گئے تھے, سرکار نے بتا دیا تھا آج تو چور پکا آئے گا, تو یقین تھا کہ سرکار نے فرمایا تو آئے گا ہی. وہ آیا, پھر اناج بھرنے لگا. آپ نے اپنے جھٹ پکڑ لیا, پورے دبوچ لیا. کہا آج نہیں چھوڑوں گا, آج تجھے سرکار کے دربار میں پیش کر کے دم لوں گا. تو نے وعدہ کیا تھا کل مجھ سے کہ نہیں آؤ گے, تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تیرے بچوں کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا. کہا کیا کروں, بچے چھوٹے ہیں, انہی بچوں کی بھوک دیکھی نہیں اس لیے چلا آیا, بچوں کے مارے تو آنا پڑا. آج وعدہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا, مجھ پہ رحم کرو. بڑا گڑ گڑانے لگا. حضرت ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا, ہیلے بہانے لگایا اس نے, جانے دیا. اب صبح پہنچے تو سرکار مسکراتے ہوئے انتظار فرما رہے, آج تم نے پھر چھوڑ دیا, تم نے اپنے قیدی کو آج پھر چھوڑ دیا. کہا یا رسول اللہ بڑا رونے لگا تھا. کہا اس نے تو کہا تھا نا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے, کہا وہ کہہ رہا تھا کہ انہی بچوں کے لیے آئے, اب بولا ہے کہ اب نہیں آؤں گا. سرکار نے فرمایا آج پھر آئے گا. کہا یا رسول اللہ آج تو قطعی اور کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, آج ہر حال میں دھڑ لاؤں گا, چاہے جتنا بہانہ کرے اسے دبوچ لاؤں گا اور پکڑ کے لاؤں گا. رات گئے, جیسے سناٹا پسرا پھر آ گیا. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہے قول خدا, قول نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. کیسے چلتا آیا, آپ نے پکڑا آگے, کہا تیری ایک نہیں سننے والا میں. آج تو چاہے جو بہانہ کر لے, بچوں کی رو لے, بیوی کی رو لے, اپنی رو لے, میں تجھے نہ چھوڑنے والا.
تو نے 3 بار میرے سرکار کے دربار میں مجھے رسوا کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لاؤں گا، تو کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا ہے، آج تجھے نہیں چھوڑنے والا، دبوچے نہیں۔ کہا کہ آپ چھوڑ تو صحیح، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ مجھ جیسا مجھ سے بھی بڑا چور آ جائے تو آپ کا مال چوری نہیں کر سکتا۔ کہا نا آج کوئی بہانہ نہیں کر چلنے والا۔ تو کہا اچھا گلا تو ذرا ڈھیلا کرے، میں پڑھ کے بتاؤں۔ تو اس نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ یہ پوری آیت الکرسی پڑھ ڈالی اس نے۔ کہا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا قرآن پاک کی آیت ہے۔ کہا آیت تو ہے مگر اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اگر تم نے اسے 3 بار پڑھ کے اپنے دروازے پر پھونک دیا چور داخل نہیں ہو سکتا، اناج کے ڈھیر پہ پھونک دو اناج چوری نہیں ہو سکتا، لاک لگا کے تالا لگا کر کے پھونک دو چور تالا توڑ نہیں سکتا۔ کہا میں تجھے کیسے مان لوں؟ کہا تو یہ تو جانتے ہیں، تم یہ تو جانتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا ہاں۔ تو کیا قرآن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولنا تو کہا پھر مان لو۔ اب یہ پیری مریدی پہ وہ چور پہلے تو بہانہ بنایا، اب پیر بن گیا، ملا بن کے درس دینے لگا۔ یہ بڑے ہیلے بہانے والے ہوتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں نا پھوکا پھاکی والے بہت کتنے مارکیٹ میں ڈھیروں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھوکا پھوکی کے نام پہ نہ جانے کتنی قومیں لوٹی جا رہی ہیں حقائق سے بالکل الگ ہٹ کر۔ تو یہ چور جو تھا حضرت ابو ہریرہ تھا، اب یہ پیر بن گیا، اب پھوکا پھوکی بتانے لگا۔ کہا بس پڑھنا ہے پھونک دینا ہے، چھوڑ دیا۔ اچھا جا تو کہتا ہے تو قرآن کے واسطے ہے، میں قرآن کے واسطے تجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری بات غلط نکلی تو جان لے میں پتہ لگا لوں گا تو کون ہے۔ چھوڑ گیا، چھوڑ کے دیا اسے، چلا گیا۔ اب اگلی صبح جب سرکار کے دربار میں پہنچے، سرکار مسکراتے رہے، فرمایا ابو ہریرہ آج بھی تو نے چھوڑ دیا؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ اس نے آج تو عجب چیز بتایا۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے، اگر اسے پڑھ کر دروازے پر دم کر دے، مال پہ دم کر دے، کسی بھی چیز پہ دم کر دے تو وہ مال چوری ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا وہ چور یقیناً جھوٹا تھا، لیکن وہ جو یہ بات بتا گیا ہے بالکل سچ بتا گیا ہے۔ یہ بات جو اس نے بتایا ہے اس نے بالکل سچ بتایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ تھا کون؟ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے اسے پہچانا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا ابو ہریرہ وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس شیطانوں کا سردار تھا، وہ تمہارا اناج چوری کرنے آ رہا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو نہ پکڑا جاتا، وہ تو اٹھا کے پکڑ لیا۔ اور اس نے جو یہ آیت بتائی ہے یقیناً اس نے صحیح بتائی ہے، یہ ایسا تالا ہے کہ ایک بار لگ جائے تو دنیاوی انسانی چور تو چھوڑو، کوئی جنات خبیث بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ میرے مصطفیٰ کی شان نرالی ہے، سرکار سب کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، اور کیا دوری کیا نزدیک سب کو یکساں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اپنے رب کی عطا سے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لائے کرامت پلا میرے نبی چاہیں تو کیا نہ کر دیں، چاہیں تو کیا نہ دے دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی درس مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے سیرت مصطفیٰ، نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، درس ہے رہبری کے لیے، ہمیں سبق اور زندگی اور رہبری کے لیے کسی دنیا دار کے سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس نبی پاک کا دیا ہوا سبق ہے، اور ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے وہ سبق کافی ہے۔ الحمدللہ پڑھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔